سورج گرہن لگنے والا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کیا ساودھانی برتنی چاہیے، اور خاص کر کے جو پریگننٹ لیڈی ہے، جو حمل سے ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ آج ہم اس ویڈیو میں کیا کیا آپ کو بتائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ معاملہ جو سورج گرہن کا معاملہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا تھا یہ بھی میں بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ پریگننٹ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے سورج گرہن کے وقت، جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، ہے نا؟ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں اس سے پریگننٹ والی بچوں پر، یعنی جو بچہ پیٹ میں ہے، اس پر کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے سورج گرہن میں اگر ساودھانی نہ برتی جائے، ہے نا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سورج گرہن یہ اس وقت مرد لوگوں کو یا عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستوں، بہت خاص ہے، اس لیے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں دیکھیں، عام طور پر جو علاقے کی عورتیں، بوڑھی مائیں یہ کہتی ہیں، حمل والی جو عورتیں ہیں، وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن جب لگ جائے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ علاقے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ دوسری باتیں مشہور ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر جو گھر کی بوڑھی عورتیں کہتے ہیں وہ یہ کہ سورج گرہن کے وقت جو ہے عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن کا ٹائم ہو اس وقت حاملہ عورتوں کو، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ سوئی ہو گیا، کینچی ہو گیا، ہے نا، جو نوکیلی چیز ہے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے پریگننٹ لیڈی کو۔ اور چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف حاملہ عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر باہر نکل جائے، ہے نا، یا کچھ کھا پی لے سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں، یا کوئی نوکیلی چیز سے کام کرے، ہے نا، دھاگا وغیرہ، کپڑے وغیرہ بنے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بچے پر کوئی خرابی آتی ہے، بچہ لنگڑا لولہا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورج گرہن کے وقت عورتیں باہر نکل سکتی ہے، عورتیں سورج گرہن کے ٹائم میں کھانا کھا سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے، کچھ بھی کھا پی سکتی ہے، حلال چیز، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو یہ کہتے ہیں عورتیں، بوڑھی عورتیں، کہ کوئی نوکیلی چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے ورنہ بچہ عیبدار کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ بچہ اندھا پیدا ہو سکتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا تھا، اور جب لوگوں نے غلط سمجھا تھا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، آپ سنیے، ذرا دھیان سے سنیے۔ چونکہ 17 فروری 2026 کو سورج گرہن لگنے والا ہے، تو ایسے میں لوگ جو ہے طرح طرح کے رسم و رواج بلا وجہ، بنا مطلب کے کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے چلے گئے، جب وفات ان کی ہو گئی، تو اس کے فوراً بعد، ہے نا، سورج گرہن لگ گیا۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا جب کسی بڑے شخص کی موت ہوتی ہے اس وقت سورج گرہن لگتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جب اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد سورج گرہن لگا، تو ایسے میں یہی بات کنفرم ہے، سمجھ رہے؟ جب لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات سیٹ ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بڑے شخص کے انتقال پر، ہے نا، یا بڑے شخص کی پیدائش پر سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ نفی فرمائی کہ اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے قدرت ہے کہ جب نظر آئے سورج گرہن، چاند گرہن تو نظر آئے، اس کا کسی سے کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ یہ رسم کرنا، وہ رسم کرنا، یہ رسم کرنا، ہے نا؟
پریگننٹ لیڈی جو ہے پاؤں موڑ کر کے نہیں سو سکتی ہے سورج گرہن کے وقت، ہے نا، یا پھر بیٹھ نہیں سکتی ہے پاؤں موڑ کر کے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سورج گرہن کے وقت کرنا کیا چاہیے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دوستوں، سورج گرہن یہ اللہ رب العزت کی بڑی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، سمجھ رہے؟ تو ایسے میں ہمیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے، ہے نا، ایک کونے میں بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، یا اللہ ہمارے گھر کے جو آفت و بلیات ہیں جو نازل ہونے والے ہیں یا جو کچھ نازل ہو چکے ہیں جن میں ہم گرفتار ہیں مولا، ان تمام طرح کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہے نا۔ یہ سب دعائیں کرنی چاہیے جو عبادت سے ریلیٹڈ ہے، جو کام ہے کم سے کم وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کریں، تاکہ کوئی مصیبت، کوئی آفت ہم پر سورج گرہن کی وجہ سے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا، حاملہ لیڈی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔